ایران ٹرمپ کی پیشکش پر غور کرنے کو تیار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا صدر ٹرمپ کی مذاکرات کی درخواست پر غور کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی روسی صدر سے ملاقات، کہا ایران اور روس اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، روس نے ہمیشہ ہماری اور ہم نے روس کی حمایت کی۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا گزشتہ ہفتے ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنئی کا ذاتی پیغام ملا، ایرانی قوم بڑی بہادری سے لڑ رہی ہے۔ ایران سے مذاکرات میڈیا کے ذریعے نہیں کریں گے، وائٹ ہاؤس کی جانب سے بیان۔ وائٹ ہاؤس کی نائب پریس سیکرٹری اولیویا ویلز نے کہا یہ حساس سفارتی مذاکرات ہیں جو میڈیا کے ذریعے نہیں ہو سکتے۔ ٹرمپ واضح کر چکے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ آج ایران کی تجاویز کا جائزہ لیں گے، قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی ٹیم کے ساتھ ایران جنگ پر اہم اجلاس کریں گے۔ ایران کی عالمی بحری گزرگاہوں پر یرغمال بنانے کی کوشش برداشت نہیں کریں گے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ایران کو دھمکی، کہا دھونس، دھمکیوں یا طاقت کے زور پر بحری راستے بند کرنا قابل قبول نہیں۔ آبنہ ہرمز عالمی بحری راستہ ہے، ایران کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں کہ وہاں سے کون گزرے گا۔ ایران کی اجازت یا اسے ادائیگی کر کے بحری جہاز گزرنا راستہ کھلنا نہیں کہلاتا۔ اور کرکٹ دیوانوں کے لیے خوشخبری، وزیر اعظم نے پی ایس ایل 11 کی تینوں پلے آف میچز میں شائقین کو آنے کی اجازت دے دی۔ کراچی میں ہونے والے پی ایس ایل کوالیفائر کے لیے کل شائقین کا داخلہ مفت ہونے کا امکان۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں دلچسپ اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور کرکٹ کا انتظار ہے، چاروں ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ پی سی بی کا 28 اپریل کو پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کوالیفائر کے ٹکٹس کی فروخت کا اعلان۔ کوالیفائر کے لیے ای ٹکٹس ویب سائٹ سے خریدے جا سکتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے مذاکراتی عمل میں پیش رفت ہوئی ہے لیکن مکمل کامیابی ابھی باقی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سینٹ پیٹرزبرگ پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی میں اہم کردار ادا کیا، دونوں ملکوں کے درمیان رابطے اور بات چیت کو آگے بڑھانے میں مدد ملی۔ پاکستان اور عمان سے ملاقات میں ماضی کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ سے رابطہ، یووڈ کوپر سے گفتگو میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور مذاکراتی کردار کو سراہا، دونوں رہنماؤں کا خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے مسلسل رابطوں کی اہمیت پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدلاتی میں بھی رابطہ، مصری وزیر خارجہ نے علاقائی اور عالمی رہنماؤں سے اپنے رابطوں سے اسحاق ڈار کو آگاہ کیا۔ پاکستان اور مصر کا خطے اور اس سے باہر امن کے لیے مسلسل سفارتی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، برینٹ خام تیل $109 فی بیرل ہو گیا۔ WTI کروڈ 2.77% اضافے سے $97 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ نئے قانون کے تحت آبنہ ہرمز کا کنٹرول اب ایرانی فوج کے پاس ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا فوج پہلے ہی دشمن جہازوں کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے، اب آبنہ ہرمز سے ہونے والی تمام کمائی اور لین دین ڈالر کے بجائے ایرانی کرنسی میں کیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایران کا اقدام ناقابل قبول قرار دے دیا۔ مارکو روبیو نے کہا ایران کی جانب سے آبنہ ہرمز پر فیس عائد کرنے کی کوشش برداشت نہیں کر سکتے۔ ایران کے ساتھ تعلقات اب پہلے جیسے نہیں، نئے سرے سے جائزہ لیا جائے گا۔ خلیجی ملکوں کے خلاف ایرانی جارحیت سوچا سمجھا منصوبہ تھا، یہ وقتی رد عمل نہیں تھا، اس کی شدت توقعات سے زیادہ تھی۔ صدر متحدہ عرب امارات کے مشیر ڈاکٹر انور قرخاش کہتے ہیں خلیجی ملکوں نے اپنی زمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی۔ ایرانی حملوں نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی جس کو بحال ہونے میں دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ کویت میں امریکی بیس کو میزائل نہیں بلکہ ایرانی پائلٹ نے F-5 طیارے سے نشانہ بنایا۔
امریکی ایئر ڈیفنس سسٹمز کے باوجود ایرانی طیارہ حملہ کرنے میں کامیاب رہا۔ امریکی ٹی وی کا دعویٰ، NBC نیوز کے مطابق حملے میں گودام، ہینگرز اور مواصلاتی انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ اس حملے کو جدید جنگی تاریخ میں نایاب فضائی حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق متعدد امریکی اڈوں پر بیک وقت حملے کیے گئے تھے۔ ابتدائی طور پر بتایا گیا تھا کہ میزائلوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بیس کا دفاع نہیں کیا جا سکا تھا۔ وائٹ ہاؤس نمائندوں کے ڈنر میں فائرنگ کی تحقیقات۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق حملہ آور کول تھامس ایلن ممکنہ طور پر امریکی صدر اور ان کی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ BBC کے مطابق ملزم پر آج ہی فرد جرم عائد کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، فائرنگ کے بعد سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس وقت محسوس کیا کہ شاید کچھ گڑبڑ ہوئی۔ اہلکاروں نے فوری طور پر مجھے حفاظتی حصار میں لیا۔ اہلکاروں کے کہنے پر میں اور خاتون اول زمین پر بیٹھ گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ حملہ آور کا ٹارگٹ میں ہی تھا۔ اس صورتحال میں خاتون اول بہادر دکھائی دی۔ وہ مضبوط ہے۔ حملہ آور بیمار ذہن کا حامل ہے۔ اسٹیٹ بینک نے مہنگائی پر کنٹرول کے لیے شرح سود میں 1% پوائنٹ اضافہ کر دیا۔ شرح سود 10.5% سے بڑھ کر 11.5% ہو گئی۔ مارچ میں مہنگائی کی شرح 7.3% رہی۔ کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 7 کروڑ ڈالر سرپلس رہا۔ 9 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ 17 کروڑ 40 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ FPCCI کے صدر عاطف اکرام نے کہا، موجودہ حالات میں شرح سود میں اضافہ کاروبار کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ سرمایہ کاری کے فروغ اور روزگار کے لیے شرح سود میں کمی ضروری تھی۔ مہنگائی میں حالیہ اضافہ عارضی ہے، شرح سود بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں کمی اور قیمتوں میں استحکام پر اظہار اطمینان۔ ملازمین کو تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی کے لیے PIA ہولڈنگ کمپنی کے لیے 6 ارب روپے کی منظوری۔ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو پریشان کر دیا کہ الیکٹرک کی نئی انتظامیہ بھی شہر میں لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے میں ناکام۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی مرمت کے نام پر 3 سے 5 گھنٹے بجلی بند۔ کئی علاقوں میں ہر 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کے لیے بجلی بند کی جا رہی ہے۔ اورنگی ٹاؤن، لیاقت آباد، ملیر، کورنگی، نیو کراچی میں 15 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ لاہور سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ گیا، شہری اذیت سے دوچار۔ کیا عوام کو اب سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی ٹیکس بھی دینا پڑے گا؟ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی ٹیکس کے چرچے۔ لوڈ شیڈنگ پر بات ہوئی تو سینیٹر کامل علی آغا بل لے کر پہنچ گئے۔ بولے 12,000 کے بل میں 3500 روپے بجلی کے ہیں، باقی سب ٹیکس ہیں۔ وزارت بجلی کے حکام کو مخاطب کر کے بولے، آپ عوام کو صارفین نہیں بکرا کہا کریں۔ ایڈیشنل سیکرٹری پاور ڈویژن بولے، معذرت کے ساتھ بکرا تو اس وقت حکومت بنی ہوئی ہے۔ چیئرمین سیف اللہ بڑو نے کہا، کہیں سپر ٹیکس تو کہیں جگر ٹیکس لگایا جاتا ہے، بس سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی ٹیکس لگانا رہ گیا۔ دن بھر شدید گرمی کے بعد کچھ علاقوں میں بادل برس پڑے۔ جیکب آباد میں بارش سے موسم بہتر، ڈیرہ مراد جمالی اور نصیر آباد میں بھی برسات۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج گرمی کی شدت بڑھ گئی۔ جیکب آباد کنبر میں درجہ حرارت 46، دادو سکھر میں 45، لاڑکانہ میں 44 ڈگری رہا۔ لاہور، فیصل آباد، رحیم یار خان، ساہیوال میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ مئی کے آغاز میں ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیش گوئی۔ کراچی سمیت ساحلی علاقوں میں بھی درجہ حرارت بڑھنے کا امکان۔ تمام ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ شہریوں کو غیر ضروری باہر نکلنے، دھوپ سے بچنے اور احتیاطی تدابیر کی ہدایت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کا دورہ۔ پاکستان اور چینی اداروں کے درمیان 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کے شعبے میں تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ صدر زرداری نے شعبہ امراض قلب میں نمایاں خدمات انجام دینے پر پروفیسر پان جیانگ بن کو ستارہ پاکستان سے نوازا۔
صدر آصف زرداری کا کہنا تھا پروفیسر پان کی کاوشوں سے پاکستان کے شعبہ صحت کی استعداد میں اضافہ ہوا۔ وزیرستان میں افغانستان سے فتنہ خوارج کی در اندازی کی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ انگور اڈا زلول خیل میں افغان اشتعال انگیزی پر پاک فوج کی بر وقت بھرپور جوابی کارروائی۔ کئی افغان پوسٹیں تباہ، در اندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے باعث 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی، وانہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپریشن غضب للحق کی مؤثر کارروائیوں کے بعد افغان طالبان بوکھلاہٹ کا شکار سول آبادی کو نشانہ بنانے لگے۔ اہل علاقہ کا پاک فوج سے جوابی کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج کو خراج تحسین، کہا قوم کو پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جرت پر فخر ہے۔ پاکستان نے افغان یونیورسٹی پر کوئی ڈرون حملہ نہیں کیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بھارتی گودی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی گودی میڈیا ریپبلک ٹی وی کی جانب سے پروپیگنڈا بے بنیاد ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی اور بدامنی کے پیچھے بھارت کا مکروہ کردار بے نقاب ہو گیا۔ بھارتی صحافیوں نے پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کا اشارہ دیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جڑے بھارتی صحافی آدتیہ راج کول نے انکشاف کیا کہ دہلی کے لال قلعہ دھماکے کے 24 گھنٹے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں خودکش دھماکہ ہوا۔ خودکش دھماکہ کس نے کرایا سب سمجھ سکتے ہیں۔ بھارتی صحافی نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ہماری پہچان کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ بھارتی ریٹائرڈ کرنل راجیش پوار نے بھی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ راجیش پاور نے کہا فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج دونوں دہشت گرد تنظیموں کو بھارت ہتھیار دے رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قیمتی پتھروں کی برآمدات بڑھانے کے لیے جامع العمل تیار کرنے کا حکم۔ اپنی زیر صدارت اجلاس میں کہا پاکستان قیمتی پتھروں سمیت قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے اور یہ ایسا شعبہ ہے جس میں مقامی وسائل سے برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا رواں سال جولائی میں پاکستان میں قیمتی پتھروں کی پہلی بین الاقوامی نمائش ہوگی۔ کوئٹہ والوں کے لیے وفاقی حکومت کا تحفہ، 14 اگست کو پیپلز ٹرین کا افتتاح کیا جائے گا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں اس وقت بڑا مسئلہ ریلوے ٹریک کا ہے، بہتری پر خصوصی توجہ ہے۔ لاہور سے راولپنڈی کے درمیان نئے ٹریک پر کام جاری ہے، سفر کا دورانیہ 2 گھنٹے 20 منٹ رہ جائے گا۔ روہی ٹریک پر کام ستمبر تک مکمل ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں کم عمری کی شادیوں کی ممانعت کا ترمیمی بل منظور۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بل کی مخالفت کرنے والے اپنی بچیوں کی شادیاں 11 سال میں کرنا پسند کریں گے۔ دی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل پر بحث کے دوران اسما بخاری نے کہا شادی کے لیے کم سے کم عمر 18 سال کی جا رہی ہے، نکاح کے وقت شناختی کارڈ نہیں تو برتھ سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ رکن اسمبلی اسما کاردار نے کہا بچیوں کی کم عمری میں شادیاں اموات کی بڑی وجہ ہیں۔ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، گرین بیلٹ پر قائم ایف سی کیمپ آفس مسمار، میریٹ اور ایوب چوک کے قریب ایف سی کیمپ آفس گرا دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو بغیر کسی دباؤ مسمار کیا جا رہا ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی ہے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا۔ سرکاری یا نجی ادارے کو قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد کو اصل حالت میں بحال کرنا اور تجاوزات کا خاتمہ ترجیح ہے۔ دوسرے ملکوں کے وسائل پر قبضہ کرنے والے انسانیت کا پرامن مستقبل چھین رہے ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کہتے ہیں جوہری توانائی کا استعمال انتہائی ذمہ داری اور دانش مندی سے ہونا چاہیے۔ سانحہ چرنوبل آج بھی انسانیت کے اجتماعی شعور پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ یہ جدید طاقتور ٹیکنالوجی کے خطرات کی یاد دہانی ہے۔ دنیا میں مختلف شکلوں میں چور موجود ہیں جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جنگوں کو ہوا دیتے ہیں، وسائل کو لوٹتے اور برائی کو فروغ دیتے ہیں۔ اس طرح وہ سب پرامن مستقبل چھین لیتے ہیں۔ خلیج عدن میں اغوا کیے گئے جہاز پر پاکستانی عملہ لاوارث نہیں، مشکل کی گھڑی میں یرغمالیوں اور اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کا کہنا ہے اس وقت بنیادی کوشش
तमाम अमले की बाहिफाजत वापसी है। गम से निढाल अहल खाना का कहना था, उम्मीद है रियासत जल्द अच्छी खबर सुनाएगी। ईरानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचना शुरू हो गए। मदीना और मक्का मुकरमा में ईरानी आज़मीन हज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी हुकूमत की जानिब से ईरानी आज़मीन को तोहफे पेश किए गए। तेहरान से आज पहली परवाज से 120 आज़मीन हुजाज मुक़द्दस पहुंचे हैं। इस साल कुल 30,000 ईरानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। क्रिकेट का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश, PSL स्पेशल। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के तज्ज़िये और तबसरे। आज अदाकारा अमर खान बनेंगी मेहमान, सामना करेंगे वसीम बादामी के दिलचस्प सवालों का। आदि और मुस्तफा चौधरी मिजाह का तड़का लगाएंगे।